السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کی سب سے عظیم الشان بادشاہت کا حکمران ایک نبی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو جنوب کی سرزمین یمن میں ایک عظیم سلطنت سبا پر ایک عقل مند، حسین اور باوقار خاتون حکمرانی کرتی تھی، جسے ہم آج ملکہ سبا یا بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے یعنی 950 قبل مسیح کا ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین یعنی یروشلم میں اللہ کے نبی اور بادشاہ کے طور پر حکمرانی فرما رہے تھے، جبکہ ملکہ سبا کی سلطنت یمن کے مشہور شہر مارب میں قائم تھی۔ دونوں سلطنتیں علم، طاقت اور تہذیب میں بے مثال تھیں، لیکن ایک میں توحید تھی اور دوسری میں شرک۔ وہ اور اس کی قوم سورج کو معبود مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روشنی اور زندگی کا منبع یہی سورج ہے۔ دربار میں سونا، چاندی، جواہرات اور غلاموں کی قطاریں تھیں، مگر دل کی گہرائی میں ایک سوال تھا: کیا سورج واقعی میرا رب ہے؟ کیا میرے ذہن کو ایک جلتے ہوئے گولے کے آگے جھک جانا چاہیے؟ یہی سوال، یہی بے چینی اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی جب قدرت نے اس کے لیے ایک نبی علیہ السلام کا پیغام بھیجا۔ ادھر فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج، جنات، پرندوں اور دربار کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک دن پرندوں کی حاضری کے وقت انہوں نے پوچھا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، اگر وہ معقول عذر نہ لایا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد لوٹ آیا۔ اس کے پروں پر گرد تھی، لیکن زبان پر ایک اہم خبر: یا نبی اللہ، میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت سلطنت کی حکمران ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سچائی سے ناواقف ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے ہدہد کو ایک مختصر مگر طاقتور خط دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ملکہ کے سامنے یہ خط آیا، وہ ہل کر رہ گئی۔ ایک نبی کا انداز، اللہ کا نام، غرور نہیں بلکہ دعوت۔ اس نے درباریوں کو بلایا اور کہا، اے اہل دربار، مجھے ایک معزز خط ملا ہے، کیا مشورہ ہے؟ سب نے کہا، ہم طاقتور ہیں مگر آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جنگ یا صلح، فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے نرمی اور حکمت سے کہا، تحفے بھیجتے ہیں، اگر وہ تحفے لے لے تو وہ عام بادشاہ ہے، اور اگر نہ لے تو شاید وہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا۔ کیا تم مجھے مال سے خوش کرو گے؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ اب ملکہ نے خود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آمد سے پہلے اس کے تخت کو منگوانے کے لیے فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے اس کے پہنچنے سے پہلے؟ ایک جن نے کہا، میں لا سکتا ہوں، آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے۔ لیکن ایک نیک شخص جس کے پاس اللہ کا علم تھا، جسے بعض روایات میں آصف بن برخیہ کہا گیا ہے، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور پلک جھپکتے ہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ انہوں نے شکر ادا کیا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی تو اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اسے ایک شفاف فرش پر چلنے کو کہا گیا، نیچے پانی نظر آ رہا تھا، تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ یہ سچائی، یہ علم، یہ قدرت، یہ حلم ملکہ کی عقل اور دونوں کو جھنجھوڑ چکے تھے۔ اب وہ سورج کی پرستش کو بے معنی سمجھ چکی تھی۔ تب اس نے ہاتھ اٹھا کر دل سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وہ ملکہ جو سورج کی پوجا کرتی تھی، آج اس خالق کے سامنے جھک گئی تھی جس نے سورج کو پیدا کیا۔ توحید کے نور نے اس کے دل کو روشن کر دیا، اور یوں ایک پوری قوم شرک سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوئی۔
عقل اگر تعصب سے پاک ہو تو حق کی پہچان کر لیتی ہے۔ اللہ کا علم ہر طاقت، ہر مال اور ہر سلطنت سے برتر ہے۔ ایمان وہ خزانہ ہے جو دل کی سچائی سے ملتا ہے، جواہرات سے نہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔